اقلیت کا آپ کے اوپر بہت زیادہ غلبہ ہے، یہ کس طرح آپ پر یہ غلبہ ہوا ہے؟ یہ سوال مجھ سے اسلام آباد میں ایک صاحب نے کیا تو میں نے کہا کہ مجھ پر لعنت ہو اگر میں دین کو ریشنلائز کر رہا ہوں، میں تو دین کے اندر جو اس کی اقلیت موجود ہے اس کو نمایاں کر رہا ہوں۔ ہماری محرومی تو ایک طرف، لیکن آپ کی جلا وطنی، آپ نے ملک چھوڑا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ 2009 میں آپ نے پاکستان سے ہجرت کی، ہمیں بتا سکتے ہیں کیوں کی؟ میں بہت عرصے سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا اب یہاں رہنا میرے ہمسایوں کے لیے، مجھ سے ملنے والوں کے لیے اور میرے بعض رفقا کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ میرے دست راست اور میرے عزیز دوست ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میرے ایک اور عزیز دوست دست راست اور میرے رسالے کے مدیر کو گولی ماری گئی، اگرچہ وہ بچ گئے لیکن بہت دیر تک ایک تکلیف دہ صورتحال سے ان کو گزرنا پڑا۔ ایسا ہی معاملہ میرے ایک اور عزیز دوست اور ہمارے ادارے کے ایک کارکن ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا۔ تو میرا احساس یہ تھا کہ اب یہ چیز کیونکہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کا شدید اندیشہ ہے کہ کسی موقع پر کوئی ایسی کارروائی ہو جس سے میرے محلے کے لوگ، ان کے بچے خطرے میں آ جائیں۔ میں نے ایک معاملے میں آج سے کئی برس پہلے ایک رائے قائم کی اور معاملہ بڑا اہم تھا، غیر معمولی اہمیت کا۔ میں جو دین پر کام کر رہا ہوں مسلسل، تو کوئی 3-4 ہفتے پہلے کسی گفتگو کے دوران میں جب میں اس کی وضاحت کر رہا تو مجھے ہلکی سی کھٹک محسوس ہوئی اپنی بات۔ اب جب میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا، سب کام چھوڑ دیتا آدمی، اس کے بعد یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دوسری دنیا وجود پذیر ہو گئی۔ کام کرنا شروع کیا تو رات کوئی 3-3:30 بجے قریب میری غلطی مجھ پہ واضح ہو، اور جب غلطی واضح ہو گئی تو میں زندگی میں کبھی اس طرح نہیں رویا۔ میں نے اپنے خدا کے سامنے سر ڈال کے یہ الفاظ کہے کہ پروردگار، اگر اس غلطی پر متنبع ہونے سے پہلے میں رخصت ہو گیا ہوتا تو ہلاک ہو گیا۔ یہ دور ہے اولاد یافت کا دور، اس امت کی تقویم ہستی ہے، اور یہ ہے روح اس میں بدن سے الگ، بدن جس طرح ہے رہن سے الگ، ابد جس میں دنیا کی موت و حیات، خدا خود یہی عالم شجاعت، نہیں اس کے ارباب دانش کے راس، اگر علم و دانش کو عقبہ شناس، رب و پے میں اترے ہیں اس کی یہود، وہ صدیوں سے گنتی معیشت ہے خود، برود اس سے محکم دل ثبات، دیگر گن ہے انسان کی ذات و صفات، حیا جس طرف دیکھیے سرنگون، وفا اس کے شہروں میں خار و زبون، نہ رشتوں کی پرواہ نہ جذبوں کا پاس، زمین بھی اداس آسماں بھی اداس، اسی شرم میں پیدا ہے لیکن وہ خیر، کہ منکر ہیں جس کے نہ اپنے نہ غیر، یہ انسان کی عزت یہ اس کا شعور، یہ جمہور فرما روا نزد و دور، یہ اوہام سے علم و فن کا گریز، یہ دنیا میں اس کا سفر تیز تیز، نئی حیرت افزا مشینوں کے ساتھ، تمدن کے تازہ کرینوں کے ساتھ۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے ناقدین کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ تنقید کے فن سے تو خالی ہیں لیکن جاوید غامدی صاحب کی بنا استدلال کا جائزہ لینا گوارا ہی نہیں کیا۔ وہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، یعنی میری رائے یہ ہے پڑھنے کے بعد، کیونکہ ہم نے 10 مہینے بیٹھ کر جو ہے نا ان کی جو کتابیں ہیں، ویڈیو ہیں، آڈیو ہیں، وہ سب پڑھی، اور ہم بیٹھے اس لیے تھے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ چیزوں کو نکالیں، اور جب ان کے خلاف کوئی چیز نہیں نکلی تو ہماری جو ریسرچ ٹیم تھی اس میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان کی جو صحیح باتیں ہیں کیا ہم ان کو صحیح کہیں یا نہ کہیں۔ تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ نہیں، ان کی جو صحیح باتیں ہیں ان کو صحیح نہیں کہیں، جن سے اختلاف ہے نا بس اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ تحقیق کے دوران 10 مہینے ہم تقریباً 20 علماء سے ملے، تو جب ہم نے سب سے یہ پوچھا نا کہ جی آپ کی کیا رائے ہے، تو سب نے کہا کہ وہ جمہور سے الگ ہیں اور گمراہ ہیں۔ تو جب ہم نے دوسرا سوال یہ کیا نا کہ آپ نے ان کی کوئی چیز پڑھی ہے،
کوئی تحریر پڑھی ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے کوئی تحریر نہیں پڑھی. یہاں تک کہ ایک دفعہ 14 نومبر 2009 کو میری مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی ریونڈ میں. ان کا ایک بیان یوٹیوب میں بہت مشہور ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی تعریف کی ہے انہوں نے، مولانا مودودی صاحب کی تعریف کی ہے، اور کہا ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا ایک شاگرد ہے، اس کا نام ہے وہ جاوید احمد غامدی، وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو چکا ہے. تو میں اس نقطے پر ان سے ملنے کے لیے گیا. میں نے کہا یہ فرمائیے کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے ان کے بارے میں؟ تو کہنے لگے نہیں، میں نے بھی سنا ہے علماء سے. تو میں نے کہا کہ یہ ہم نے ایک کتاب لکھی ہے ان کے بارے میں، 10 مہینے ہم بیٹھے ہیں، اور یہ کتاب ہے، ہماری کتاب کا نام ہے غامدی صاحب علماء کی نظر میں. تو آپ موقع ملے تو پڑھے گا. تو انہوں نے ہاتھ میں لے کر کچھ چیزیں دیکھی، اس کے اوپر کچھ سوالات بھی کیے، میں نے جوابات دیے. تو پھر میں نے کہا کہ یہ غامدی صاحب کی کتاب ہے میزان، تو آپ اس کو براہ راست پڑھیں، براہ راست ان کا جو متن ہے نا اس کو سمجھیے. تو جب میں نے ان کو دی تو انہوں نے کہا نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ تو سودائی باسی ہے، اور واپس دے دی. میں نے کہا میں نے اس میں آپ کا نام بھی لکھ دیا نا. تو یہ ایک ہماری عمومی رواج ہے کہ لوگ بغیر پڑھے جو ہے نا وہ گفتگو کرتے ہیں. دوسری طرف وہ علماء بھی ہیں جنہوں نے جاوید احمد غامدی صاحب سے علمی اختلافات کیے، لیکن وہ علماء بھی کسی حد تک جاوید غامدی صاحب کی فکر کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھے ہیں. غامدی صاحب نے بات محسوس کی کہ ناقدین ان کا استدلال صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے. محمد حسن الیاس صاحب کے مشورے پر غامدی صاحب نے 23 اعتراضات سیریز ریکارڈ کروائی، جس میں حضرت عیسیٰ کے نزول سے انکار، حضرت مہدی کی آمد سے انکار، داڑھی، پردہ، قیادت کے اختلاف اور کئی ضروری مضامین پہ اپنا استدلال کو واضح کیا. اپنی نوعیت کا یہ بہت ہی خاص کام تھا. جاوید غامدی نے میزان، مقامات اور برہان جیسی مایہ ناز کو تصنیف کی. جو لاہ ازل میں